ہارون صاحب، چائنا انڈیا کی تو ہم بات کر رہے ہیں اور کریں گے بھی، یہ اسرائیل کا کیا معاملہ ہے؟ سکوترا ایک جگہ، سکوترا ایک جزیرہ ہے امارات کے قریب. ٹھیک ہے. ایک تو بحرین نے تسلیم کر لیا اور بحرین بہت قریب ہے پاکستان کے. عمان نے بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. عمان نے اس کی تعریف کیا، تو اس کا مطلب عمان بھی تسلیم کر لے گا. اب یہ سکوترا نام کا جو جزیرہ ہے، یہ اس میں بالکل ویسا ہی ایک مرکز بنا رہے ہیں موساد والے. اس کا اعلان کر دیا انہوں نے، چھپایا نہیں ہے. جیسے فائیو آئیز کے نام پہ ہانگ کانگ میں ایک مرکز تھا اور اس میں ایسے آلات نصب تھے کہ وہ روس تک کی جو کافی فاصلہ ہے اس کی جاسوسی کرتے تھے. ایسے الیکٹرانک آلات تھے. تو دنیا میں آلات تو بہت بہر، اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ ظاہر ہے دنیا کی ٹاپ ایجنسیوں میں سے ہے. تو وہاں سے اندیشہ ہے کہ ایران اور پاکستان کی جاسوسی کی جائے گی. اچھا، اسرائیل کی طرف سے. اور پرپز کیا ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا؟ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنا، پاکستان کے ایٹم بم کا ایٹمی قوت کی حیثیت سے خاتمہ. اس کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھٹو سے بھی وہ ناپسند کرتے تھے. یہ بات صحیح ہے، اگرچہ تحریک تو وہ جو چلی وہ الیکشن میں داندھی کے خلاف تھی، لیکن بہرحال وہ ایٹمی پروگرام کی وجہ سے بھٹو کو پسند تو نہیں کرتے تھے. اور ضیاء الحق کو جو انہوں نے قتل کیا تو اس کی بھی یہی وجہ تھی. مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں امریکہ نے قتل کیا اس کو یا اسرائیل نے کیا. نیوکلیئر پروگرام کو اس نے مکمل کیا تھا. اور غلام اسحاق خاں سے جو وہ نفرت کرتے تھے تو وہ اس لیے کرتے تھے. غلام اسحاق خاں تو بارتھولومیو نے کہا تھا، جنرل حمید گل، جنرل اسلم بیگ، سید عابدہ حسین، فارن سیکٹری اور ایک اور صاحب وہاں موجود تھے. تو وہ اس نے کہا کہ بھائی یہ آپ ایٹم بم بنا رہے ہیں. مجھے وہ جملہ بھی یاد ہے، there is a duck in your backyard and you say it is not a duck. تو اس نے کہا when I say it is not a duck, it is not a duck. ٹھیک ہے. تو وہ جب باہر نکلا تو اس نے کہا مسٹر نیوک has gone mad. اس کو مسٹر نیوک کہا، مسٹر ایٹم بم پاگل ہو گیا. مطلب پتہ نہیں اس کو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے. پھر اس کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں. تو وہ تو خیر الگ کہانی ہے. ایک دفعہ ضیاء الحق سے اس نے کہا بارتھولومیو نے، بیٹھتے ہی کرسی پہ بیٹھتے ہی کہا ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے ایٹم بم بنانے کی. ضیاء الحق ایک اور طرح کا آدمی تھا. وہ اٹھا، غلام اسحاق خاں کا تو صرف چہرہ سرخ ہوا نا، اسے نہیں فکر. وہ اٹھا، اٹھ کے اس نے کہا then there is no point for discussion. زبردست. ٹھیک ہے نا جی. کتنی ہم نے قربانیاں دی ہیں، ورنہ ہم سکم اور بھوٹان بنتے ہیں. اور ایک نے نہیں دی ہیں، کسی ایک پارٹی کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، کئی ساری پارٹیوں کا کنٹریبیوشن، سبھی نے سپورٹ کیا اس کو. غلام اسحاق خاں کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، بھٹو کا ہے، ضیاء الحق کا ہے، بہت سے لوگ کنٹریبیوشن ہے، آغا شاہی کا ہے، سائنسدانوں کا، ڈاکٹر قدیر کا ہے، ڈاکٹر سمرو مبارک بند کا ہے. ڈاکٹر قدیر اگر وہ سینٹریفیوج مشین جو ہے وہ نہ بنا دیتے، اور اس میں ہمارے اداروں کا ہے، وہ تو ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کیا. بہت لوگ یہ کبھی لکھی ہی نہیں جا سکتی کہانی. مجھ سے کچھ سائنسدانوں نے کہا تھا کہ لکھ دو، بڑا اصرار کیا تھا. میں نے کہا حضور اس کا بینیفیشری تو انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ ہی ہوگا نا، اگر صحیح معلومات دیں گے. اور اگر نہیں دیں گے تو اس کے لکھنے کا مقصد کیا؟ اب وہ کریں گے کیا؟ انڈیا تو جو کرے گا اس کی پہلی بات ہم بتا چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں شمال کے لوگوں سے مل کے ایک ملیشیا بنانے کی کوشش کرے گا، اور وہ اشرف غنی کو بچانے کی کوشش کرے گا. اور اشرف غنی ڈیلے کرتا رہے گا مذاکرات کو کہ ٹرمپ ہار جائے، جو بائیڈن آ جائے، تو اس میں پاسبلٹی ہے کہ وہ نقطہ نظر تھوڑا بدل جائے گا، کہ وہ امریکی یہاں سٹے کریں، اپنے انٹرنیشنل رول کو زیادہ اہمیت دیں، اور اپنے جو اس کا تو سمپل نقطہ ہے نا کہ ہمارا پیسہ ضائع ہوتا ہے بہت. ٹھیک ہے. پاکستان میں مزید وہ یہ کریں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. پختون تحفظ موومنٹ سندھ میں، جو علیحدگی پسندوں کی جو بہت تھوڑی سی تعداد میں، ان کی حوصلہ افزائی. بلوچستان میں ان کی حوصلہ افزائی، $500 ملین بلوچستان کو خرچ کرتے ہیں. این جی اوز کی مدد. اب پیسہ تو آتا ہے اسکینڈینیویا سے، یورپ سے، لیکن ہو نوز کہ وہ کس کا پیسہ ہے. انڈیا کا ہے، اسرائیل کا ہے، امریکہ کا ہے، سی اے کا ہے. این جی اوز کی. جرنلسٹوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے ساری عمر ایک ہی کام کیا،
किसी न किसी तरह पॉपुलैरिटी हासिल हो जाए, मेहनत की, अच्छा किया, मतलब मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें उन्होंने बुरी की, मेहनत मुशक्क़त के बगैर पॉपुलैरिटी नहीं होती, हर बेर जितने मर्जी से। अब वो कहते हैं हमें नामकबूलियत गवारा है मगर हम इसराइल तस्लीम करने की हमायत करेंगे। अरे अचानक सारी उम्र आपने 30 साल मकबूलियत हासिल करने के लिए आप लगे रहे, सोचने का तरीका बदल गया ना। देयर आर बिजनेसमैन, टेक्सटाइल के बिजनेसमैन हैं जो उर्दन कपड़ा भेजते हैं। पाकिस्तानी टेक्सटाइल आपको पता ना, होम टेक्सटाइल बेहतरीन समझी जाती है और तो वो वहाँ से उर्दन से फिर इजराइल जाता है। उनमें से बाज़ की ख्वाहिश है, या आप यूँ कह लें हो सकती है, हम ज़्यादा डेफिनेट टर्म्स में गुफ्तगू नहीं करते, जजमेंटल नहीं होने चाहिए कि भाई इजराइल डायरेक्ट भेजिए, वहाँ से कुछ सामान भेजिए, मंगवाएं। अब हल्की हल्की आवाज़ें उठ रही हैं, कौम मानने नहीं देगी। इमरान खान के इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद हैं, बाज़ जर्नलिस्टों ने भी उसे मशवरा दिया, देंगे इस पे। एक काम वो ये करेंगे कि वहाँ यहाँ फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश करेंगे। एक वाक़या हो चुका, 2 वाक़यात हो चुके। एक वाक़या ये हुआ कि एक मकतब फ़िक्र के, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, यह हमने तय कर रखा है, एक मकतब फ़िक्र के एक आदमी ने अरबी ज़ुबान में गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू की। चलिए छोड़िए अरुण साहब, ये फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। दूसरों ने उस पर रिएक्ट किया, उस रिएक्शन को से अरब ममालिक ने बाद ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, या प्रॉक्सी वार को वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम इसको बिल्कुल सरफ नज़र नहीं कर सकते। कुछ सफ़ीरों ने कुछ लोगों से मुलाकातें की हैं इसको हवा देने के लिए, और कुछ लोग हैं जिन्हें बाहर से मदद मिलती है, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि वो लोग कौन है, देने वाले कौन है, लेने वाला कौन है, सब ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि दुबई से किन के रास्ते किसको पैसा मिलता है और डायरेक्ट किसको मिलता है, और लंदन कौन जाते हैं, और मिडल ईस्ट जाके कौन वसूल करते हैं, और अमेरिका कौन जाता है, ये अदारों को मालूम है। वो बेहतर तौर इसमें नरमी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो यहाँ दाखिली इंतशार पैदा करने की कोशिशें भारत तेज करेगा। इजराइल अब उसका हलीफ है, हमें इजराइल से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हमारा काम किसी पे हमला करने, इंडिया पे भी नहीं। हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि हम इंडिया पे अटैक करें, हमारा अपने दाखिली मसाइल बहुत हैं, हमें उनसे निपटना चाहिए। इंडिया तो पहले कमज़ोर हुआ है चाइना को लेकर हारून साहब, फिर पाकिस्तान इंडिया और चाइना का मामला देख लें जल्दी, जो मौज़ूआत बहुत हैं। इंडिया और चाइना का मामला ये है कि वो एक तरफ तो मफाहमत हो गई बज़ाहिर, दूसरी तरफ चीनियों ने बता दिया 1 इंच इलाका नहीं देंगे, बल्कि जिन 4 चोटियों पे प्यांगयांग झील के ऊपर कब्जा किया है वो खाली करें।